حضرت کثیر بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں دمشق کی مسجد میں صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا. اس وقت ایک شخص آیا، عرض کی کہ اے ابو درداء، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی حدیث روایت کرتے ہیں. میں وہ حدیث سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ سے آیا ہوں. تھوڑا ڈسٹنس سمجھیے گا، مدینے سے شام دمشق. کس لیے؟ ایک حدیث. حضرت ابو درداء کو ایک حدیث کا علم تھا، وہ مدینے سے چلے دمشق پہنچ گئے. کہا سنا ایک حدیث آپ بیان کرتے ہیں، میں آپ سے وہ حدیث سننے آیا ہوں. تو حضرت ابو درداء کہتے ہیں کیا تم تجارت کے لیے نہیں آئے؟ ہو سکتا ہے تم بزنس کے لیے آئے ہو، ضمناً مجھ سے حدیث سننے آ گئے. کہتے نہیں. کہ تجارت کے علاوہ پھر کوئی اور کام ہوگا تمہیں؟ کہتے نہیں، میں صرف حدیث رسول آپ سے سننے آیا ہوں، میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے. اللہ اکبر. اس شخص کی قسمت پر ناز آتا ہے. اس کو حضرت ابو درداء نے حدیث پتہ ہے کون سی سنائی؟ آئے ہائے، یعنی وہ جو کام کر کے آئے تھے نا، گویا اس حدیث میں اسی کا انعام سنا دیا. حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں نے اللہ پاک کے آخری نبی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، علم دین سیکھنے کے لیے جو کسی رستے پر چلے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. بے شک فرشتے طالب علم دین سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. بے شک زمین و آسمان کی تمام مخلوق، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی طالب علم دین کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں. بے شک عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر. بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں. بے شک انبیاء کرام ورثے میں درہم و دینار یعنی دولت نہیں چھوڑتے. انبیاء کرام تو ورثے میں صرف علم چھوڑتے ہیں. پس جس نے علم دین حاصل کیا اس نے بڑا حصہ حاصل کر لیا. کیسی حدیث ہے یار، ذرا غور تو کرو. فرشتے پر بچھاتے ہیں طالب علم دین کے لیے. علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا. مگر آج سب کچھ کرنا ہے، علم نہیں سیکھنا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ پتہ کون نہیں سیکھنے دیتا ہمیں؟ شیطان مردود جو ہے نا، یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا آپ عالم بن جائیں. شیطان سے سب سے بہترین مقابلہ پتہ ہے کون کرتا ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں شیطان پر سب سے زیادہ بھاری کون ہے؟ سب سے زیادہ شیطان پر بھاری عالم دین ہوتا ہے. اب اس کو اس طرح سمجھیے، ایک روایت آتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنے چیلے چپاٹے ہیں، ان کا سمندر پر روزانہ شام ایک اجلاس کرتا ہے، تخت بچھتا ہے، ابلیس کا تخت لگتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا کہ شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ جمع تھا اور ہر چیلے نے کھڑے ہو کر کارکردگی دینا شروع کی. کیسے میں نے ایک فلاں کو شراب پلا دی، کوئی کہتا ہے میں نے چوری کروا دی، کوئی کہتا ہے میں نے معاذ اللہ بدکاری کروا دی. بڑے بڑے گناہ بتا رہے تھے. شیطان سنتا، وہ بیٹھ جاتا. ایک چیلا کھڑا ہوا کہ میں نے ایک طالب علم کو مدرسے جانے سے روک دیا، اس کو علم دین حاصل نہیں کرنے دیا. شیطان کھڑا ہوا، اس کو سینے لگا لیا. تو اس کے چیلوں نے کہا کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کروا دیے، آپ نے ہمیں کوئی شاباش نہیں دی، یہ صرف ایک بچے کو مدرسے جانے سے روکا اس نے، اتنی بڑی شاباش. شیطان کہتا چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ طالب علم دین ہوتا کیا ہے. انسانی صورت میں شیطان زمین پر آیا اپنے چیلوں کو لے کر، ایک مسجد کے کنارے کھڑا ہو گیا. ایک بندہ تہجد کا وقت تھا، عابد کہتے ہیں عبادت گزار کو، اور ایسا عابد جس کے پاس علم نہ ہو. کئی لوگ نمازی ہوں گے، یہاں پر بھی ہوں گے، مجھے سن بھی رہے ہوں گے، 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں مگر نماز صحیح پڑھنا نہیں آتی، تلاوت صحیح نہیں آتی، وضو ٹھیک نہیں ہوتا. اور پھر کہتے بھی ہوتے ہیں یار پتہ نہیں نماز پڑھتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، دل میں وہ نور داخل نہیں ہوتا، وہ برکت نہیں ملتی. حضرت آپ نے نماز سیکھی کہاں پر؟ آپ کو نماز کے فرائض معلوم، نماز کی شرائط معلوم، نماز کے واجبات کچھ بھی نہیں. کہاں سیکھتے ہیں ہم ہر چیز سیکھتے ہیں، نماز نہیں سیکھتے، قرآن نہیں سیکھتے، عبادت کر رہے ہیں بغیر علم کے. اب سمجھیے بات کو. کیا ہوا؟ شیطان کھڑا ہو گیا مسجد کے کنارے راستے میں. ایک عابد جو عالم نہیں تھے، عبادت گزار تھے، تہجد کا وقت، تہجد پڑھنے نکلے گھر سے. سوچئے گا، فرق دیکھیے گا. شیطان نے روکا کہ حضرت وہ ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے. کہ پوچھو. کہ حضرت یہ شیشی میرے ہاتھ میں ہے، بتائیے کیا اللہ پاک اس پوری دنیا کو اس شیشی میں داخل کر سکتا ہے، اس شیشی سے گزار سکتا ہے؟ وہ عابد تھے نا، عالم نہیں تھے، علم تو نہیں حاصل کیا تھا. عقل سے سوچنے لگے. کہتے شیشی تو بہت چھوٹی ہے، دنیا بہت بڑی ہے، کیسے اس میں داخل ہوگی؟ کہ بس حضرت یہی پوچھنا تھا، جائیے جتنی کرنی ہے عبادت کیجیے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس بندے نے علم نہ ہونے پر اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا. ایمان ہی چلا گیا نا. اب کرتا رہے تہجد، پڑھتا رہے سجدے، کچھ نہیں ملنا. اگر ایمان نہیں تو عبادت میں کیا کام آنا ہے؟ شیطان نے کہا جائیے حضرت پڑھیے تہجد. تھوڑی دیر ہوئی تو اب فجر کا وقت ہو گیا.
ایک عالم دین آئے, تہجد نہیں پڑھی ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں بھائی او ہو تہجد گزار ہے, تہجد گزار ہے, علم ہے کہ نہیں؟ فرض پڑھنے والا بعض اوقات تہجد گزار سے آگے بڑھ جاتا ہے جب وہ علم کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے. وہ علم کے ساتھ عالم دین فجر پڑھنے آئے. شیطان نے کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے, کہ جلدی پوچھو نماز کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. کہا حضرت یہ شیشی میرے ہاتھ میں ہے, بتائیے یہ اتنی بڑی دنیا اللہ اس شیشی سے گزار سکتا ہے؟ عالم دین کہتے ہیں مردود تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے, یہ شیشی تو بہت بڑی ہے, میرا رب چاہے تو سوئی کے ناکے سے اس ایسی کروڑوں کائنات گزار سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہا نا رب نے قرآن میں. پڑھو گے تو پتہ چلے گا نا, ورنہ شیطان ایمان لے جائے گا. آج بھی گھوم رہے ہیں, آج بھی شیطان کے چیلے چپاٹے گھوم رہے ہیں, کوئی ٹی وی پر, کوئی سوشل میڈیا پر طرح طرح کے لباس پہن کر ماڈرن اسلام بیان کر رہے ہیں. لوگ سن رہے ہیں واہ بھائی کمال کا اسلام آ گیا, موسیقی بھی جائز کر دی, پردہ بھی ضروری نہیں ہے. عجیب عجیب انٹرپریٹیشن اسلام کی ہو رہی ہے اور نوجوان انجوائے کر رہے ہیں. اللہ کے بندوں کس سے اسلام سیکھ رہے ہو؟ پہلے یہ تو سوچو اس نے کہاں سے دین سیکھا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو گھر بنانا ہو کس سے بنواتے ہو؟ آپ کا ایک موچی ہو علاقے میں بڑے اچھے جوتے سیتا ہے, آپ کہیں یار جوتے بڑے اچھے سیتا ہے, ایسا کرتے گھر بھی اسی سے بنا لیتے ہیں. کوئی کہے گا پاگل ہو گئے. نہیں یار میں جب بھی جوتے لے کے جاتا ہوں بالکل فرسٹ کلاس جوتے بنا دیتا ہوں, میرا گھر بھی صحیح بنائے گا. او بھائی موچی کا کام جوتے بنانا اور بلڈر کا کام گھر بنانا ہے. اچھا بلڈر نے گھر بنا دیا, آپ نے کہا یار کمال کا گھر بنایا ہے, ایسا کرتا ہوں میں اپنا پیٹ خراب ہو گیا دوائی بھی بلڈر سے لے لیتا ہوں. لوگ کہیں گے بھائی بلڈر کا کام گھر بنانا ہے, دوائی دینا ڈاکٹر کا کام ہے. ایسا ہی ہے نا. چلے ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر صاحب نے دوائی دے دی, بالکل ٹھیک ہو گیا پیٹ. یار ڈاکٹر بہت اچھا ہے, اب ایسا کرتا ہوں میٹرک کی تعلیم بھی اسی سے لے لیتا ہوں, بچوں کو کہتا ہوں اسی سے پڑھ لو. بھائی ڈاکٹر نے ڈاکٹری پڑھی ہے, استاد نہیں ہے, اسکول نہیں ہے اس کے پاس. اسکول کے لیے بچوں کو اسکول بھیجیں. ہر چیز میں عقل چلتی ہے. ہاں یار ڈاکٹر سے دوائی لینی ہے, موچی سے جوتا سلوانا ہے, گوشت والے سے گوشت لینا ہے, دودھ نہیں لینا, دودھ والے سے دودھ لینا ہے, گھر بلڈر سے بنانا ہے, سب چیزیں سیکھنی ہیں. دین جو سکھائے اس سے سیکھ لینا ہے. اتنا مظلوم ہو گیا میرا اسلام کہ جس کی مرضی وہ دین کی انٹرپریٹیشن کرے اور لوگ سننا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہ کریں. علم دین ضرور حاصل کریں مگر مستند عاشق رسول عالم دین سے حاصل کریں تاکہ وہ آپ کو صحیح علم دین سکھائے. دیکھیں نا ایمان ہی چلا گیا نا. اب شیطان نے سکھایا اپنے چیلوں کو کہ دیکھو مدرسے سے روکنا کتنا کمال تھا, کہ مدرسے سے روک لیا تو اب یہ بندہ دین سے دور ہو جائے گا. آج کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کو علماء سے روک رہے ہیں, آج کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کو دینداروں سے روک رہے ہیں کہ نہیں جناب مولویوں سے علماء سے بات نہ کرو, خود علم دین سیکھ لو. ارے بھائی کبھی میٹرک کے اسٹوڈنٹ کو کہا کہ کوئی ضرورت نہیں اسکول جانے کی, خود علم حاصل کر لو. کبھی ڈاکٹر سے کہا کتابیں پڑھ کر خود علاج شروع کر دو. کبھی بلڈر سے کہا کہ جناب خود کتاب پڑھ کے گھر کھڑا کرنا شروع کرو. ہر چیز میں ڈگری چاہیے. وہ سمجھ آتی ہے عالم دین کی ڈگری تمہیں کیوں چبھ رہی ہے. سمجھو اس بات کو. سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدری کالی ہے. میرے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا اور آج یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ایمان کے ڈاکو بن کر پھر رہے ہیں اور بھولا بھالا مسلمان کیونکہ خود علم دین سے دور ہے, خود علماء سے دور ہے, اس لیے ان کے چنگل میں پھنس رہا ہے. اپنے آپ کو مربوط کرو علماء دین کے قدموں سے, ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, پھر کوئی ڈاکو تمہارا ایمان نہیں چھین سکے گا. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے. سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں, یا وہ چور بلا کے ہیں. آنکھ سے کاجل کیسے چوری ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسا چور؟ کہا ایسا چور ہے پتہ بھی نہیں چلے گا, تمہارا ایمان چھین کے چلا جائے گا. تمہیں لگے گا دین کی بات کر رہا ہے, تمہیں لگے گا اللہ کی بات کر رہا ہے, تمہیں لگے گا حدیث تو سنا رہا ہے, تمہیں لگے گا رسول کی بات ہو رہی ہے. نہیں جناب, ارادہ کچھ اور ہے. پہلے تمہیں علماء سے توڑے گا, پہلے تمہیں اولیاء سے توڑے گا اور آہستہ آہستہ تمہیں دین سے دور کر دے گا. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں, یہاں وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. کاش یہ بات ہم آج سیکھ کر جائیں کہ یا تو خود عالم بنیں, اپنے بچوں کو عالم بنائیں, ورنہ کم از کم علماء کے قدموں کی حاضری دینے والے بنیں, علماء کی بات سننے والے بنیں, ان سے محبت کرنے والے بنیں. اور سنو یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی حدیث پاک ہے. نبی
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں، ابو امامہ باہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عبادت گزار اور ایک عالم کا ذکر کیا گیا۔ دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، فرمایا عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا یعنی سب سے کم رتبے والے پر۔ اب ذرا اس کیٹیگرائز کو سمجھیے گا، اس خوبصورتی کو سمجھیے گا۔ کیا فرمایا؟ عالم دین کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے آقا فرماتے میری فضیلت کم رتبہ امتی پر۔ اب غور کرنا ہے، سب سے کم رتبہ امتی کون ہے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، پھر اس پر فضیلت کتنی ہے؟ ذرا اس درجوں کو سمجھیے گا۔ سب سے کم رتبہ امتی کون سا ہے؟ جس کے دل میں ایمان کا نور تو موجود ہو مگر اس کی زندگی گناہوں سے بھرپور ہو، یہ تو سب سے کم درجہ امتی ہو گیا۔ اس کے اوپر درجہ کس کا ہوگا؟ جو ایمان والا بھی ہوگا مگر نیک ہوگا، صالح ہوگا۔ اس کے اوپر درجہ شہید کا، اس کے اوپر متقی پرہیزگار کا درجہ، اس کے اوپر متقی پرہیزگار سے اوپر کا درجہ ولی کا درجہ، اس سے اوپر عام اولیاء سے اوپر اوتاد کا درجہ، اوتاد سے اوپر ابدال کا درجہ، ابدال سے اوپر کتب کا درجہ، کتب سے اوپر قطب الاقطاب کا درجہ، قطب الاقطاب سے اوپر غوث کا درجہ، غوث سے اوپر غوث اعظم کا درجہ۔ اسی طرح ولایت کے درجات ہیں، ان تمام درجات ولایت میں اس کے بعد سب سے اونچا درجہ صحابی کا درجہ ہوتا ہے۔ چلو یہ بات بھی سن لو کہ دنیا کا کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی غوث کسی صحابی کے رتبے پر نہیں پہنچ سکتا۔ اور صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کا دیدار کیا یا صحبت اٹھائی اور اس کا ایمان پر ہی انتقال ہوا، وہ صحابی رسول ہے۔ اور ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی نبی۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ مضبوط کرو نا، اس میں بھی لوگ سوئی چبونے آ جاتے ہیں۔ ہمیں کسی صحابی کے بارے میں کوئی مائنس بات نہیں سننی ہے۔ اللہ کے نبی نے جسے اپنا صحابی بنا لیا، میری آپ کی اوقات کیا ہے؟ ذرا بلند آواز سے کہو، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر زوجہ نبی۔ اچھا، اب صحابہ کرام میں بھی اونچا درجہ انصاری صحابہ کا، انصار سے اوپر درجہ مہاجرین کا، مہاجرین میں سب سے اوپر درجہ صدیق اکبر کا، حضرت صدیق اکبر سے اوپر نبی کا درجہ۔ ہر نبی، بہت سارے انبیاء ہیں، نبی سے اوپر رسول کا درجہ، اور رسول سے اوپر انبیاء اولو العزم کا درجہ۔ اور جو انبیاء اولو العزم ہیں ان میں اوپر جو ہیں، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم سے بھی اونچا درجہ میرے آقا کا درجہ ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اب ذرا بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ادنا امتی اور نبی پاک کے درجوں میں کتنا فرق ہے؟ کدھر ایک عام امتی اور کدھر میرے آقا، تو کجا من کجا۔ مگر نبی پاک کہتے ہیں کہ ایک عابد پر، ایک عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میرے ادنا امتی پر میری فضیلت ہے۔ کیوں نہ علماء کی عزت کریں، کیوں نہ علماء سے مربوط رہیں۔ عاشق رسول، صحیح العقیدہ عالم دین ہو، پھر وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اس کی عزت کرنی ہے۔ اور کیوں نہ خود عالم دین بنے، کیوں نہ ہمارے خاندان میں کوئی عالم دین ہو۔ آپ کو پتا ہے قیامت کے دن جب لوگ جنت میں جائیں گے نا، علماء کو روک لیا جائے گا، کہا جائے گا رکیے اور لوگوں کی شفاعت کیجیے، انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے۔ مبارک ہو اس والد کو جس کا بیٹا عالم ہے، مبارک ہو اس دادا کو جس کا پوتا عالم ہے، مبارک ہو اس بھائی کو جس کا بھائی عالم ہے، مبارک ہو اس ماں کو جس کا بیٹا عالم ہے، مبارک اس بہن کو جس کا بھائی عالم ہے۔ بلکہ میری دعوت اسلامی نے تو کمال کر دیا، صرف اسلامی بھائیوں کو نہیں، اسلامی بہنوں کو عالمہ بنانا شروع کیا۔ ارے مبارک ہو اس باپ کو جس کی بیٹی عالمہ ہے، مبارک ہو اس بھائی کو جس کی بہن عالمہ ہے، مبارک اس شوہر کو جس کی زوجہ عالمہ ہے۔ ارے کیوں نہ میں اپنے بچوں کو عالم اور عالمہ بناؤں، میرا بیٹا میری بیٹی قیامت کے دن میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے جنت میں لے جائے، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ ہم دنیا کی ڈگریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایسی یونیورسٹیز میں خرافات ہو رہی ہیں کہ آج بچہ جاتا ہے، کبھی اطلاع آتی ہے شرابی بن گیا، کبھی اطلاع آتی ہے جناب اس کو جناب ڈرگز میں شامل ہو گیا، بہت سارے غلط کام ہو رہے ہیں۔ ایک بار پھر کہہ دوں، ہم دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، مگر مجھے بتاؤ تو صحیح، جتنی فکر تمہیں دنیاوی تعلیم کی پڑ گئی ہے، کبھی قرآن پڑھانے کی فکر کی، کبھی دین سکھانے کی فکر کی؟ ارے میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد کوئی ڈپلوما کھول
بول کر مجھے ایصال ثواب نہیں کرے گا. اگر میں نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا ہوگا, میں نے اپنے بچے کو دین سکھایا ہوگا, وہ قرآن پڑھ کر مجھے ایصال ثواب کرے گا. ارے میرے بیٹے کو جنازہ پڑھنا آئے گا تو میرا جنازہ پڑھائے گا. ایک والد کا حق ہے کہ اس کا بیٹا اسے جنازہ پڑھائے. سبحان اللہ, ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دعوت اسلامی کے ماحول میں دیکھا ہے کہ سبحان اللہ, بیٹا عالم دین ہے, والد کا انتقال ہوتا ہے, بیٹا جنازہ پڑھاتا ہے. ارے اس باپ کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے کہ اس کا بیٹا اپنے والد کا جنازہ پڑھائے. بناؤ اپنے بچوں کو عالم, بناؤ اپنی بچیوں کو عالمہ, اور پھر دیکھو دنیا اور آخرت کی تمہیں کیسی برکتیں ملتی ہیں. یہ نہ گھبرانا کہ دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے. ارے جو اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ اسے راضی کر دیتا ہے. اور یہ روایتیں بھی ملتی ہیں کہ رب کریم کیسے اسے عطا فرماتا ہے. میں ان طلباء سے بھی بات کرنا چاہوں گا جو درس نظامی کرتے ہوئے ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں. ان علماء سے بات کرنا چاہوں گا جو درس نظامی کرنے کے بعد بھی شیطان کے وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں. میں آپ کو آپ کے نبی کی حدیث سنانے جا رہا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے اللہ پاک اس کے غموں اور پریشانیوں کو کافی ہو جاتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے. علم سیکھنا ہے اللہ کے لیے, پیسوں کے لیے نہیں. جب تم نے اللہ کے لیے علم سیکھ لیا, دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لی, اب دیکھو اللہ غیب سے کیسے خزانے کھولتا ہے, کیسے تمہاری روزی میں برکت ڈال دیتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج کے اس اجتماع سے ہم سب کو یہ سبق لے کے جانا ہے کہ جو مجھ پر علم سیکھنا فرض ہے وہ تو پہلے سیکھنا ہے, چاہے کتنی عمر ہو گئی ہے. اس سے نہیں بچ سکتے, نہیں سیکھیں گے گناہگار ہوں گے. لیکن دعوت اسلامی کا اللہ بھلا کرے. سچی بات تو یہ ہے 15-20 سال پہلے تو یہ لفظ بھی نہیں سنا تھا کہ کچھ علوم فرض بھی ہیں. فرض دین, فرض علوم بار بار دعوت اسلامی والوں نے کہنا شروع کیا, امیر اہل سنت نے سکھایا. اور سبحان اللہ, قربان جائیے دعوت اسلامی کے ماحول پر فرض علوم کورس شروع کروا دیا کہ چلو بھائی کچھ مہینوں کا یہ کورس ہے, جو ضروری علم ہے وہ تو سیکھ لو. اچھا پھر یہ ڈیمانڈ آئی کوئی ایک کتاب مل جائے جس کے ذریعے اگر وہ پڑھ لیں تسلی ہو جائے کہ یار جو علوم مجھ پر فرض ہیں وہ میں نے سیکھ لیے. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو, فرض علوم سیکھیے. اس نام سے کتاب شائع کر دی, تھوڑی سی موٹی کتاب ہے مگر چند 100 روپوں کی ہوگی, مگر یقین کرے یہ فرض ہے مجھ پر سیکھنا. نہ جانے کیا کیا سیکھا, فرض علوم نہ سیکھے. اس کتاب کو حاصل کر لیں, آج پڑھنا شروع کریں, 2-4 مہینے میں پوری ہو جائے گی. اب تو ماشاءاللہ ہماری فیضان آن لائن اکیڈمی نے آن لائن فرض علوم کورس بھی کروانا شروع کر دیا. ادھر بیٹھے ہوئے یا دنیا بھر میں جو مجھے سن رہے ہیں, اگر آپ کو آج یہ ذہن بن رہا ہے کہ ہاں یار جاہل نہیں رہنا, فرض علوم تو سیکھنے ہیں, تو فرض علوم سیکھنا شروع کر دیں. آن لائن فیضان آن لائن اکیڈمی سے سیکھنا شروع کر دیں. اور سبحان اللہ, پھر دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی کیا بات ہے. مدنی قافلوں میں جو سفر کرتے ہیں 12-12 ماہ 30-30 دن 12-12 دن, کوئی نماز سیکھ کے آ جاتا ہے, کوئی وضو سیکھ کے آ جاتا ہے, کسی کو غسل کے احکام سمجھ آ جاتے ہیں, کوئی جنازے کی نماز سیکھ کر آ جاتا ہے. ایک قافلہ لگاتے ہیں, ایک قافلے میں سفر کرتے ہیں, علم دین کا خزانہ لے کر آ جاتے ہیں. تو یہ وہ ذریعے ہیں دعوت اسلامی کے کہ جس کے ذریعے علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے. نیت کریں انشاءاللہ میں بھی علم دین حاصل کروں گا, اپنے بچوں کو بھی عالم بناؤں گا, اپنی بچیوں کو بھی انشاءاللہ عالمہ بناؤں گا. کم از کم لوگ کہتے ہیں گھر میں ایک خاندان میں ڈاکٹر ہونا چاہیے, خاندان میں ایک انجینئر ہونا چاہیے, ایک وکیل ہونا چاہیے. سچ بتاؤں فیملی میں ایک عالم ہونا چاہیے, ہاں ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے. انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے. اور پھر دعوت اسلامی کے ماحول میں اگر اس کو بنایا آپ نے اور باعمل بن گیا, پھر تو وارے نہیں آ رہے انشاءاللہ. تو اللہ مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں بھی نیک بنائے, ہمارے بچوں کو بھی نیک بنائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب.